پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان، اور یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کو وقتہ ڈال دے گا۔ اتحاد جہاں پر جرم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اسلام آباد پولیس کی پرفارمنس 0.0000 ہے۔ ویسے تو پورے ملک میں ہی آئین اور قانون کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، کورٹ رپورٹنگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اگر ان کے اوپر بھی آپ پابندی لگا دیں گے تو آپ آزادی رہے گی کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اب پاکستان کے اندر یہ بھی بنیادی طور پر فرق تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اصل خواجہ سرا کون سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب اور اسد کیسر صاحب کے ہمراہ ان کے وفد گیا اور انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں ناظرین کہ مولانا صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ اس بات کی منظوری لیں کہ فرسٹ آف آل تو دونوں جماعتوں کی 2 کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو ان سارے معاملات کو ٹیکل کریں گی، جو با اختیار بھی ہوں گی، اور ان کے کیے گئے فیصلے، ان کے لیے گئے ڈیسیژن، ان کے اوپر دونوں پارٹیاں امپلیمنٹیشن بھی کریں گی۔ مولانا صاحب نے گارنٹی یہ مانگی ہے کہ خان صاحب ان سے یہ وعدہ کریں کہ ایک جو تحریک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم مل کر چلائیں گے۔ ان کی جانب سے ایشورٹی کا مطالبہ کیا ہے، اور ایک نئے پلیٹ فارم سے ایک نئی تحریک کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، یعنی ایک جس طرح PDM بنی تھی اسی طرح سے ایک احتجاجی تحریک کا نیا نام رکھا جائے گا، اور باقاعدہ اس جو پولیٹیکل گورنمنٹ ظاہری طور پر ہے جو فارم 47 کے نتیجے میں آئی ہے اور جو لوگ جیتے ہوئے تھے ان کی سیٹوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، اس پر مل کر وہ تحریک کا آغاز کریں گے اور ان ایشوز کو سولو ہونے کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب جو مولانا صاحب ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے مشاورت بھی کرنی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی سے مشاورت کرنی ہے، خالد صاحب سے مشاورت کرنی ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اگر مولانا صاحب اور خان صاحب مل کر اس اسٹرگل کا آغاز کر دیتے ہیں اور یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کو وقتہ ڈال دے گا اتحاد، اور اس اتحاد کے بعد جو موجودہ PDM 2 ہے جن کی حکومت ہے ان کا چلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے اور وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ان کی سوچ سے زیادہ تگڑے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جہاں پہ وہ احتجاج کر سکیں۔ یعنی اگر وہ احتجاج کی کال دے دیں تو رات کو ان کے گھروں پہ چھاپے، صبح ان کے دفتر سیل، ان کے گھروں کے باہر پولیس، سینئر رہنما گرفتار، سیکنڈ لائن قیادت گرفتار، تھرڈ لائن قیادت تک گرفتار کر لی جاتی ہے۔ تو اگر مولانا صاحب ساتھ ہوں گے تو ان کے لیے ایک احتجاجی تحریک چلانا اور احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنا بہت آسان ہو جائے گا، جس کا اندیا خان صاحب دے چکے ہیں۔ جب رؤوف حسن صاحب پر مبینہ خواجہ سراؤں کا حملہ جب ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ اب بات برداشت سے بہت آگے نکل چکی ہے، اب ہمیں میدان میں آنا پڑے گا، اور حماد اظہر صاحب کو بھی انہوں نے یہ ظاہری طور پر کہا، اور حماد اظہر صاحب کو بھی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ آپ میدان میں نکلیں، اب روح پوش ہونے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ جب رؤوف حسن صاحب پر حملہ ہوا تھا تو پولیس وہاں پر کافی دیر بعد پہنچی تھی، اور 2-3 پولیس والے گئے تھے وہاں سے وہ گونگلوں پہ مٹی اتارنے کے لیے یا پھر کہہ لیں کہ فرضی کارروائیوں کے لیے، لیکن جب حماد اظہر صاحب پہنچے اسلام آباد سیکریٹریٹ پہ تو وہاں پر 100 سے اوپر پولیس والے، 100 سے زائد تھے جو وہاں پر گرفتاری کے لیے گئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو وہاں پر ہمارا قانون اتنا ایکٹیو ہے کہ ابھی عمل ہوا نہیں ہوتا اور وہاں پر گرفتاری ڈالنے کے لیے پہنچ جاتی ہے پولیس، لیکن جہاں پر جرم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اسلام آباد پولیس کی پرفارمنس 0.0000 ہے۔ اسی طرح پنجاب پولیس ہے۔ یعنی جب آپ ریاست میں پولیس جو محافظ ہے اس سے آپ ذاتی کام لیں گے، اس سے آپ سیاسی سرگرمیوں میں استعمال کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جو پولیس ہے وہ غیر جانبدار ہو کر آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ ویسے تو پورے ملک میں ہی آئین اور قانون کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، لیکن خاص طور پر پولیس، پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، یہ آپ کو بے لگام نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر نئی حکومت جب آئی ہے علی من گڈھا پور نے اس وقت تک کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کمزوری کہہ لیں، یہ جو مرضی کہہ لیں، لیکن انہوں نے انتقامی کارروائی نہیں کی۔
اس کے بعد ایک انوکھا فیصلہ آیا ہے کہ جی میڈیا کورٹ رپورٹنگ جو ہے جو کرتے ہیں ہمارے دوست کورٹ رپورٹر ہیں، تمام تر کیسز کی اپڈیٹ دیتے ہیں، کورٹ رپورٹنگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اب بات سوچنے کی یہ کہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کیس لگتا ہے میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے، عدالتوں کے جو آرڈر ہوتے ہیں یا ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں یا مدعی کے ہوتے ہیں یا ملزم کے ہوتے ہیں، وہ سارے میڈیا جو کورٹ رپورٹر انہوں نے بتانا ہوتا ہے۔ اگر ان کے اوپر بھی آپ پابندی لگا دیں گے تو آپ آزادی رائے کی کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اگر آپ میں اتنی عدم برداشت ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے، آپ کسی کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دے سکتے کہ وہ رپورٹ کر سکے، تو آپ کس طرح سے فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں؟ تو اس کو چیلنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ڈیسیژن آتا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ڈویژن میں نکاح کیس ہے، تو اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں کی گئی تھی اور اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی رؤوف حسن صاحب پر ہونے والے مبین حملے کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک جو خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دے دی گئی ہے۔ اب اس میں جو اس کا بنیادی کام ہے وہ اصل مجرموں کی تلاش ہے، لیکن خواجہ سرا کمیونٹی اس بات پر سراپا احتجاج نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے نہیں تھے، یعنی خواجہ سرا تو اداؤں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہیں، یہ ہے یا نہیں ہیں، اور یہ چند لوگ ہیں سوسائٹی میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، آنا جانا بھی ہوتا ہے، سارے معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں ہی نہیں۔ اب پاکستان کے اندر یہ بھی بنیادی طور پر فرق تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اصل خواجہ سرا کون سا ہے، چھپ کر بزدلی سے حملہ کرنے والا یا نامعلوم خواجہ سرا۔ یہ دو قسم کے خواجہ سرا، ایک وہ ہیں جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو سمیع ابراہیم صاحب پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں، رؤوف حسن صاحب پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ویسے نظر نہیں آتے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی کہاں تک ان کی رپورٹ پہنچتی ہے اور کب تک یہ اس نتیجے پر پہنچ پاتے ہیں کہ آخر وہ خواجہ سرا کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں پہ انہوں نے ڈریس چینج کیے لیکن نیچے جینز اتارنا بھول گئے، شوز اتارنا بھی بھول گئے، اور ہر جگہ پہ جب بھی یہ کارروائی ڈالتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہنٹ دے دیتے ہیں کہ یہ اصل میں تھے کون۔ تو اب یہ ڈیسیژن بھی ہو جائے گا کہ یہ خواجہ سرا کس کمپنی کے تھے یا ان کو کس نام سے پکارا جائے۔ یہ فیصلے سارے ہونے باقی ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا رپورٹ آتی ہے۔ آخر میں بات کریں گے خیبر پختونخوا کے مالی سال 2024-25 کا بجٹ کل پیش ہوگا، جو اس کا کل حجم ہے وہ 1700 ارب روپے سے زائد رکھا گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے آئندہ سال کے بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 300 ارب سے زائد رقم خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے رکھی ہے، جبکہ 90% فنڈ جاری منصوبوں کے لیے مختص کرنے کے بھی شامل ہے۔ جو منصوبے وہاں پر پہلے سے جاری ہیں ان کے اوپر کام کرنے کے لیے تقریباً 90% فنڈ ان کے اوپر لگائے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے اور صحت کارڈ کے لیے 28 ارب روپے کا زائد فنڈ تجویز کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ صحت کارڈ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے اندر بند ہو چکا ہے اور صرف 1-2 شخصیات ہیں ان کی ذاتی اناج کو تسکین پہنچانے کے لیے صحت کارڈ بند کیا گیا ہے، اور ایک عام آدمی سے جو بنیادی علاج کی سہولت ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اچھے طریقے سے کام بھی کر رہا ہے اور صحت کارڈ کو جاری بھی رکھے ہوئے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔